جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی ہم نے عزم کیا ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کو ہم نے پروگرام کا حصہ بنانا ہے۔ بڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کی جانب، جس میں آپ نے ہمیں درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم ایسے شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں استاد محترم مولانا اسد اتاری مدنی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں۔ سیدی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ۔ پروگرام کے آغاز میں آپ ناظرین کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمایا کرتے ہیں، آج آپ کیا فرمائیں گے؟ آج میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تلاوت قرآن ہماری زندگی میں ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کی یہ وہ کتاب ہے کہ وہ آخری نبی پر اپنا آخری کلام جو نازل فرمایا، آخری آسمانی کتاب اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمائی، بہت بڑی برکت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، اور اگر آپ کے گھر میں اس کی تلاوت کی جائے گی تو جہاں دیگر برکتیں ہیں وہیں پر شریر جنات سے، دیگر جو آصب وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ خاص طور پر سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت اور طوالت کے اعتبار سے سب سے طویل سورت، سب سے لمبی سورت مبارکہ سورہ بقرہ، اس کی گھر میں تلاوت کرنا بہت ساری برکتوں کا باعث اور بہت ساری نحوستوں سے بچنے کا یہ سبب ہوا کرتا ہے، اور بھی مختلف صورتوں کی مختلف برکتیں ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز کتنی آتی ہے، یہ ایک سوال ہے جو آپ بھی اپنے آپ سے کیجئے، اور اگر جواب نفی میں آئے تو پھر غور کریں کہ ایک مسلمان کا گھر یہ کیسا گھر ہے کہ جس گھر میں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی تلاوت قرآن کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی بچوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، کبھی بڑوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، بے برکتی کا رونا روتے ہیں، بہت کماتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہاں خرچ ہو جاتا ہے، گھر میں بیماری ہے کہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ تو گھر کے اندر جو بھی یہ اسباب ہیں بے برکتی کے، ان سے بچنے کے لیے تلاوت قرآن مجید ایک زبردست عمل ہے۔ تو اپنے گھروں میں تلاوت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ایک تو آپ کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، دوسرا گھر کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت ماحول بنے گا۔ جب کوئی گھر کا بڑا اپنی نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں تلاوت کرے گا تو بچوں کو بھی اس کی ترغیب ملے گی۔ کئی ایسے گھرانے ہیں، آج بھی ہیں، کہ جہاں پر ماں باپ تلاوت کرتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، تو ابھی سے ان کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہمیں بڑے ہو کے کس طرح کا بننا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں تلاوت قرآن کریم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد صاحب، اس کا کوئی ہدف بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ کچھ روزانہ کتنا پڑھنا چاہیے کہ بندہ مستقل طور پر یہ جو ہے وہ پڑھتا رہے، یعنی چھوٹے نہ کبھی؟ اپنی مصروفیت کے مطابق بنائیں، ٹھیک ہے، ایسا ہدف بنائیں کہ جسے ہم پورا بھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات جوش آتا ہے تو بہت بڑا ہدف بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ریئلسٹک نہیں ہوتا تو پھر استقامت نہیں ملتی۔ تو آپ بھلے 2 رکوع پڑھیں، ٹھیک ہے، ہاں 1 رکوع پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ اب جس کی جو بھی جس طرح کی اگر آپ کے وقت میں وسعت ہے تو روزانہ 1 پارہ پڑھیں،
صحیح. کوئی اس میں کیا کہیں گے، جتنا شہد اتنا میٹھا. کیا بات آپ روزانہ ایک منزل پڑھیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. لیکن ہر شخص اپنی مصروفیت اور ٹائم کے مطابق دیکھ کر کچھ نہ کچھ ضرور تلاوت کرے. تو ایک رکوع کم از کم پڑھنا چاہیے. ذرا ایک رکوع میں عموماً جو ایوریج ہے وہ 18 20 25 لائنیں ہوتی ہوں گی، تو یہ پڑھنے میں کوئی اتنا وقت بھی صرف نہیں ہوتا، یعنی کہ 10-12 منٹ کے اندر آپ بڑی سہولت کے ساتھ ایک رکوع اچھے انداز پر ٹھہر کر تجوید کے مطابق بآسانی پڑھ سکتے ہیں. تو 12-15 منٹ کی اگر تلاوت آپ کر لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر استقامت کا ملنا یہ زیادہ آسان ہوگا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کس طرح کے سوالات ہم تک پہنچے. جی دکھائیے. میں علی حسنین اتاری. میرا خواب یہ ہے کہ ایک شخص کے گھر کے پاس ایک بڑا سا درخت ہے اور وہ درخت اس کے گھر میں گرتا ہے. اس درخت سے ایک سانپ نکلتا ہے، تو اس شخص کے بیٹے نے اس سانپ کو مار کر ڈبے میں ڈال کر جلا دیا. تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی سید بھائی کیا فرمائیں گے؟ کسی قریبی عزیز کی جانب سے ہو سکتا ہے انہیں آزمائش کا سامنا ہو، ٹھیک ہے، تو لیکن نتیجتاً یہ محفوظ رہیں گے. اچھا خواب ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو مزید بہتر انداز پر کریں. اگر آپ پر کسی کا حق آتا ہے تو اسے فوری طور پر ادا کریں. اگر کسی پر آپ کا آتا ہے تو اس کے لینے میں حکمت عملی اختیار کریں. انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا. سانپ بیسیکلی برے شخص کی علامت ہوتی ہے، لیکن اسے مار دینا، جلا دینا، بھگا دینا، یا وہ ڈسنا چاہتا ہے لیکن ڈس نہیں پاتا، یہ پازیٹیو ہوتا ہے اور یہ محفوظ رہنے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مزید سوال دیجیے. میرا نام احمد رضا اتاری ہے. میرا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے. الحمدللہ عز و جل میں مرکزی جامعۃ المدینہ میں تخصص پہ علوم عربیہ کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو احرام کی حالت میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آمین. ماشاءاللہ حج کا سیزن ہے ایسے ہی. اور عاشقان رسول جو ہے وہ جا رہے ہیں. بہت سارے پہنچ چکے، بہت سارے تیاریوں میں ہوں گے. جس وقت ہم بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے سفر میں ہوں گے. دنیا بھر سے بے شمار لوگ جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. اللہ پاک سب کا حج قبول فرمائے. ان دنوں میں اپنے آپ کو احرام کی حالت میں دیکھنا یہ حج بیت اللہ سے اور مکے سے، مدینے سے محبت کی علامت ہے. مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کب وہ دن آئے کہ میں یہ لباس زیب تن کروں، احرام باندھوں اور لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا سوئے مکہ روانہ ہوں. یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. البتہ اس کے لیے کوشش کریں، اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں کہ حقیقت میں بھی انشاءاللہ آپ کو مکہ مدینہ کی حاضری نصیب ہوں گی. تو بڑا ہی مبارک اور پیارا خواب ہے. ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو. بہت اچھا خواب دیکھا ہے آپ. سبحان اللہ. مزید سوال دیجیے. میرا نام عبدالخالق اتاری ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر فوت شدہ والدین کو دیکھے اور اسے گلے لگائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے دیکھنے والے کی عمر کم ہو جاتی ہے. جواب ارشاد فرمائیے جزاکم اللہ خیرا. جی اسد بھائی کیا فرمائیں؟ آمین. ایسا نہیں ہے، ویسے ہی کسی نے بات مشہور کر دی ہوگی. تو ماں باپ سے ایک تعلق ہوتا ہے زندگی میں، ایک بڑی محبت ہوتی ہے، ایک بڑا قریبی الفت والا، محبت والا، پیار والا یہ ایک رشتہ ہے. تو مرنے کے بعد ان کو دیکھنا یہ ایک نیچرل سی بات ہے. گلے لگنا تو ایک پازیٹیو بات ہے، اس سے کوئی عمر میں کمی واقع نہیں ہوتی. یہ ویسے ہی کسی نے مشہور کیا. چلیے جی مزید سوال دیجیے. میرا نام سکلین احمد ہے. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کوئی امامہ باندھ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ امامہ باندھنا خواب میں کیسا ہے اسد؟ اچھا ہے امامہ شریف باندھتے ہوئے دیکھنا، ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. نیکی پر توفیق ملنے کی علامت ہے. اللہ کرے کہ اگر وہ نہیں باندھتے تو حقیقت میں باندھنا شروع کر دیں. واہ. لیکن جی جن کے بارے میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہے ان کو آپ یہ پیغام بھی پہنچائیں، نیکی کی دعوت بھی پیش کریں. انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو دنیا اور آخرت میں سرخ رویاں آپ کا مقدر رہیں گی. مزید سوال دیجیے گا. گزشتہ دنوں میں نے ایک خواب دیکھا کہ بلڈنگز اور گھر یہ گر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کے تلے دب رہے ہیں، اور اس طرح کی سچویشن ہوتی تو بندہ بھاگتا ہے. تو میں بھی خواب کے اندر روڈ کی طرف بھاگا، تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا،
تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جی اسد بھائی دیکھیے اس طرح کے خواب کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک عمومی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا منظر دیکھا ہوتا ہے ویڈیو میں یا پڑھا ہوتا ہے یا خبر سنی ہوتی ہے اور ہمارے ذہن پر اس خبر کا بڑا اثر ہوتا ہے. جب اثر ہوتا ہے تو پھر وہی خیالات ہمیں خواب میں نظر بھی آتے ہیں، ویژولائز ہو جاتے ہیں ایک اعتبار سے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا میٹر نہیں ہے، نہ کوئی خبر پڑھی دیکھی نہ سنی، کچھ ایسا میٹر ہی نہیں تھا، آپ کی کوئی خیال میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، تو یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے اس طرح کے خواب دیکھنا. اس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے اور بہت بہتر ہوگا کہ راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دے، کچھ صدقہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل اگر میرے لیے کوئی مصیبت کوئی آزمائش ہے تو اس سے مجھے محفوظ فرما. تو یاد رکھیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. مومن کے لیے بڑی ایک زبردست اس میں فضیلت کی بات ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ صدقہ کر دیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے آنے والی آزمائش سے بھی محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے جی، میسیجز کے ذریعے سے بھی سوالات ہمیں جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں. ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ سر خواب میں آڑو کھاتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ ارشاد فرمائیں. اچھا ہے، اگر صحیح پکا ہوا کھایا ہے جیسا اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے تو یہ اچھی خبر ملنے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے جی، فیس بک پر بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناظرین پیغامات شیئر کر رہے ہیں. خواب میں کھٹمل دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ انس رضا یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے. اچھا نہیں ہے، برے شخص کی علامت ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کی طرف سے آزمائش پہنچے تو اپنے ماحول میں اطراف میں نظر رکھیں. ٹھیک ہے جی. ایک بہن کا یہ سوال ہے، کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی شخص نے میرے سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں اور میں شیشے کے آگے کھڑی ہوں اور بال بنوا رہی تھی، کسی سے بال بنوا رہی تھی. تو یہ ان کا خواب ہے، کیا ارشاد فرمائیں؟ فضول خواب ہے، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے. خواب میں لمبے بال اور گھنے بال خود کے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ عورت کے لیے یہ بہتر ہے، مرد کے لیے اچھا نہیں ہے، اور عورت کے لیے نعمت ملنے کی علامت ہے اور بھی اس کو فائدہ پہنچنے کی دلیل ہے. بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اچھے خواب شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے جن یا چڑیلیں ہی نظر آتی ہیں. تو ان سے حفاظت کا کوئی عمل بھی بتائیے، اور اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ کچھ اس طرح کا ان کا رومن کے اندر لکھا ہوا ہے سوال. چلیں جی، اگر دوسروں کو اچھے خواب نظر آتے ہیں تو آپ خوش رہیں کہ آپ کے مسلمان بھائیوں کو اچھے خواب نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو بھی اچھے خواب دکھائے. ظاہر ہے کہ جنات اور چڑیلیں دیکھنا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن اس میں پریشان ہونے کی بھی حاجت نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں عافیت کے لیے. دیکھیے کبھی جن کی شکل میں شیطان آتا ہے، کبھی چڑیل کی شکل میں آتا ہے خواب میں، اور پریشان کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. اب آپ نے کہا کچھ پڑھنے کے لیے بتا دوں تو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کے دم کر لیا کریں ہاتھوں پہ پھونک مار کر اپنے جسم پر، تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے محفوظ رہیں گے. اور اگر یہ کنٹینیو آتے ہی رہتے ہیں تو سونے سے پہلے یا متکبرو 21 بار 21 ٹائمز یہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک، تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا. لیکن اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمت میں رہنا چاہیے اور اللہ پاک کی ذات پہ توکل رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. دوسرا، اچھی چیزیں دیکھنے کی عادت بنائیں. سونے سے پہلے بالخصوص موبائل پر یا ٹیلی ویژن پر کوئی بھی اس طرح کی چیز نہ دیکھیں کہ جو آپ کے ذہن کو، آپ کے خیال کو منتشر کرتی ہو. تو جتنا اچھا دیکھیں گے، اچھا سوچیں گے، انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی خوابوں پر بھی پازیٹیو اثر ہوگا. جی، میسیجز بھی شامل ہو گئے. اب بڑھتے ہیں کالز کی جانب، اور کچھ کالز بھی ہمیں دیجیے. اصل بھائی، والد صاحب کو فوت ہوئے تقریباً آج 16 سال مکمل ہو چکے ہیں. خواب کے اندر والد صاحب ہے، پوری میری فیملی ہے، والدہ ہے، اور امیر اہل سنت کے ساتھ حج پر جا رہے ہیں. جہاز پہ بھی دیکھا ہے اور حرم پاک کے اندر حج پر جاتے ہوئے دیکھا ہے. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجئے. جی اسد بھائی. اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، شفاعت سے حصہ عطا فرمائے. بہت پیارا خواب ہے. پیر و مرشد کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہوئے دیکھنا بہت پازیٹیو ہے. انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گے. آپ دعا کرتے ہوں گے، مزید کریں، ایصال ثواب بھی کرتے ہوں گے.
مزید اِیصال ثواب کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے والد صاحب کے لیے باعث برکت ہوگا۔ مزید سوال دیجیے۔ سر جی یہ پوچھنا تھا کہ خواب میں دیکھنا پیسے، بہت پیسے ہیں، مطلب ہاتھ میں نہیں آ رہے، ایک تو یہ بتا دیں اور دوسرا پانی دیکھنا۔ جی اسد بھائی، پیسے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہاتھ میں نہیں آ رہے، یہ بھائی دیکھ لیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کے لیے اور آپ کے حق میں جو بہتر ہے وہ فرمائے۔ آمین۔ اگر آزمائش ہے تو اللہ پاک دور فرمائے، رزق کے حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ خواب کو تو ادھورا سا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، البتہ دعا کریں، اور اگر واقعی حالات میں کچھ دشواری ہے تو راہ خدا میں کچھ صدقہ کرتے رہیں، اس کی عادت بنائیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اور پانی اگر صاف اور شفاف دیکھا ہے، میٹھا پانی دیکھا ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے، نعمت ملنے، اچھی خبر ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ سب بھی بیسیکلی مال بھی بہت نوعیتوں کا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، بیلنسز ہوتے ہیں، یا پھر کرنسی نوٹ ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے، تو کیا ان کے بھی مختلف ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ خوابوں کی تعبیروں پر کچھ اس طرح کا اثر ہوتا ہے، یا کیا فرماتے ہیں؟ مال تو مال ہے، سونے اور چاندی کی کچھ تعبیریں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، لیکن جو اصل مال ہے جو کہ خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سمن جس کو اصطلاحاً کہتے ہیں، وہ تو سونا چاندی ہے، لیکن پھر اس کی ظاہر ہے کہ فارمز چینج ہوتی رہی، کرنسی نوٹ آ گئے، پھر اس کے بعد اب تو نوٹوں سے بھی آگے کی ڈیجیٹل کی بات ہونے لگی ہے، اگرچہ اسے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، لیکن ایک بہرحال بات تو ہے۔ تو اب یہ مال جو ہے وہ دولت کی ایک علامت ہوتی ہے، پھر ڈیفرنٹ اس کی جو خواب ہوتے ہیں اس کی پھر ڈیفرنٹ تعبیر۔ ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ کی ڈیفرنٹ تعبیریں ہوتی ہیں۔ مزید سوال دیجیے۔ پرندے دیکھیں، کبوتر کا بچہ پکڑا ہوا ہے اور وہ جو کبوتر ہیں سارے اوپر آ کے بیٹھے ہیں، اور وہ کلر جو ہے لال ہے، پیلا ہے، رنگ برنگے کبوتر، ویسے لال رنگ کا کبوتر اسد بھائی ہونا دیکھا تو نہیں ہے، تو اب ادھورا سا معلوم ہوتا ہے خواب، توجہ نہ کریں، بعض اوقات کچھ خیالات کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک اس کا اچھا اثر ظاہر فرمائے، برے نتیجے سے محفوظ فرمائے۔ اسد بھائی، we have received a message from Chittagong, Bangladesh. My name is Muhammad Ridwan. I am 27 years old and unmarried. A girl saw me in a dream that I was forcing her to marry me, and when I forced her to confess, she said yes. The day in the dream was the day of Eid, and the girl was reciting Surah Ar-Rahman in the dream. What's the interpretation of this dream? دیکھیے، اس میں جو خواب پوچھنے والے ہیں ان کی ڈیٹیلز ہمیں معلوم نہیں ہیں، وی نیڈ دا ڈیٹیلز۔ مے بی یو آر گوئنگ ٹو میری سم ون، دیر از سم ڈسکشنز گوئنگ آن ان یور فیملی دیٹ یو ہیو ٹو marry now, and maybe you are interested in certain girl, and maybe that is the same girl you saw in your dream, but there are too many things which are not confirmed, so that's why I cannot say anything, but I would suggest you, it's not necessary that you make the decision on the basis of dream. Marriage is not a small thing, it's a very big and very serious thing which has to be decided according to the rules of Sharia. So there are rules and there are some certain things to see, and those are mentioned in the books of Sharia, books of fiqh. For example, you can read the book Islami Shadi, and also you can read the book Bahar-e Shariat, where you can find what a Muslim should see before going to marry anyone. So those are the things which should be considered, not only for men, for women also. But my suggestion for all those people, they see anything in their dream regarding marriage, so they should not make any decision which is dependent upon your dreams. It should be decided in the reality, so that would be better for you. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ اسد بھائی۔ میسیجز جو ہے وہ ہمیں فیس بک پر بھی موصول ہو رہے ہیں، اور اے زیب کے نام سے ایک یوزر ہیں، کہتے ہیں کہ سر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک چھپکلی کا بچہ ہے اور وہ کسی کی
پیشانی پر چل رہا ہے، تو یہ ان کا خواب ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے ایسے خواب کی؟ اگر آپ جانتے ہیں انہیں، جن کی پیشانی پر چھپکلی کا بچہ آپ نے دیکھا ہے اور انہیں آپ نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، آپ کا انٹریکشن، آپ کا تعلق ان کے ساتھ ایسا ہے، تو ضرور انہیں سمجھائیے کہ وہ غور کریں اپنے اطراف میں، ماحول میں، اٹھنے بیٹھنے میں، انٹریکشنز میں کہیں کوئی برا شخص تو نہیں، کیونکہ چھپکلی جو ہے وہ برے شخص کی علامت ہوتی ہے، جو لگائی بجائی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ مزید کال دیجیے۔ یہ خواب ایک تعبیر پتہ کرنی تھی، میری مسز سانپوں کو مار رہی ہے۔ اچھا ہے، سانپ کو مارنا دشمن پر غالب آنے کی علامت ہے، اللہ پاک غلبہ عطا فرمائے گا، اور کوشش بھی جاری رکھیں، اپنے کسی بھی ایسے کام میں انوالو نہ ہوں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکے، اور ایسے افراد سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میسیجز فیس بک پیج کے ذریعے سے بھی موصول ہوئے ہیں اسد بھائی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے مجھ پر شیطانی عمل کروا دیا ہے، مجھے خواب بہت برے آتے ہیں، کبھی میں سفر میں جا رہا ہوتا ہوں، کبھی جگہ معلوم ہوتی ہے اور کبھی نامعلوم، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ مزید مجھے گائیڈ کر دیجیے، یہ سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے یا کوئی پریشانی آئے تو فوراً یہ ذہن نہیں بنا لینا چاہیے کہ کسی نے مجھ پر کچھ کروایا ہے، اور اس میں ڈرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ ویسے تو یہ خواب ہی کا معاملہ تھا، اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے۔ جاگتے ہوئے بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سی کوئی مشکل آئی تو فوراً یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ کروایا ہے، جبکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جتنا ہم سوچتے ہیں اور جتنا معاشرے کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے یا جتنا اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، اتنا ہوتا نہیں ہے۔ اپنی سستیاں ہوتی ہیں بعض اوقات، سستی کی وجہ سے کام پہ نہیں جا رہے، بولے کسی نے کروایا، رزق میں تنگی ہے۔ بھئی وقت پہ تم آفس جا نہیں رہے تو رزق میں تنگی ہونی ہے، اور کیا ہونا ہے۔ اچھا، صفائی ستھرائی کا، پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا نہیں، تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ ناپاکی ہوتی ہے وہاں پر جنات بھی تنگ کرتے ہیں۔ اب وہ ہے جنات کا معاملہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کروایا۔ گھر کا حال دیکھیں تو پورا گھر جو ہے وہ اسٹور روم بنا ہوا ہے، صفائی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، گلی سڑی چیزیں پڑی رہتی ہیں، عجیب و غریب ماحول ہے، تو اس میں بے برکتی، بے رخی اور اس طرح کا ماحول تو بنے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم پیوریفائی کریں، اپنی ظاہری باطنی صفائی ستھرائی کا اچھا خیال رکھیں، کچھ وظائف اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ سب سے بڑا وظیفہ 5 وقتہ نماز پڑھیں، تو سمجھیں کہ 70-80% چیزوں سے تو آپ ویسے ہی بچ جائیں گے۔ پھر بعض اوقات آزمائش ہو سکتی ہے کسی بھی طرف سے، تو اس سے بندہ بچنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے فوراً یہ دماغ میں آنا کہ کسی نے کچھ کروایا۔ اب گھر میں ہڈی مل گئی تو بھائی کسی نے کچھ کروایا، وہ پرندہ تھا، وہ منہ میں لے کے جا رہا تھا، گر گئی آپ کے گھر میں، تو آپ نے سمجھ لیا کہ کسی نے کچھ کروایا، چاہے وہ خون کے چھینٹے نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی زخمی پرندہ گزرا ہو، اس کا کوئی چھینٹا ہو، یا چلتے پھرتے پاؤں میں کیل لگ گیا اور 1-2 قطرے گر گئے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میں نہیں کہتا کہ ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی، ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو حفاظت کے لیے ہمیں جو وظائف دیے، اور بڑی پیاری بات کسی نے کہی، عالم دین تھے، کہ یار ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے تو میڈیسن بھی یوز کرتے ہیں، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی احتیاطیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن روحانی امراض سے بچنے کے لیے کیا ہم کوئی وظیفہ اختیار کرتے ہیں؟ قرآن میں، حدیث میں، بزرگوں کے اقوال میں بے شمار وظیفے ہمیں بتائے گئے ہیں، اور وہ ہماری زندگی میں ہیں ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی جس طرح وہاں پر ہم اپنی ظاہر کی بیماری سے بچنے کے لیے، آزمائش سے بچنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں، تو روحانی امراض سے بچنے کے لیے بھی تو اقدامات کریں۔ تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے شب و روز میں کوئی نہ کوئی 1 یا 2 جو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں وظائف کو ضرور شامل رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ اسد بھائی، میسیجز کے ذریعے جو ہے وہ سوالات ہمیں موصول ہوتے ہی جا رہے ہیں، ماشاءاللہ تانتا بن چکا ہے میسیجز کا۔ میمن عمیر صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سر خواب میں میری وائف نے ہنی بیز دیکھی ہیں، ہمارے گھر کے سامنے ایک گارڈن ہے اور وہاں آگ لگا کے ہم بیز کو بھگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں نہ تو کوئی گارڈن ہے اور نہ ہی گھر کے سامنے کوئی ایسی چیز ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا خواب ہے ہنی بی کا دیکھنا، نیکی پر تقویت ملنے، ایمان
کہ قوی ہونے کی علامت. ٹھیک ہے جی. فجر لغاری صاحب ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر خواب میں کسی کو لڑتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی خیال ہوتا ہے ذہن میں ٹھیک ہے، تو نظر آ جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں. کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. جی کال دیجیے. خواب میں میں بھی دیکھتا ہوں جی، میرے گھر میں نا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تشریف فرما ہے. ہمارا جو برآمدہ ہے نا ادھر آپ ایک ہی اصحاب تشریف فرما ہے. ہم کے سارے گھر والے ادھر اکٹھے ہوتے ہیں اور ان سے ویسے باتیں شروع کرتے ہیں تو وہ ہم سے فرماتے ہیں آپ نے جو کوئی بات کرنی ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھ سے بات کریں. پھر ہم ان سے عرض کرتے ہیں ہمیں جی حضور کا کوئی فرمان بتا دیں. اتنے میں جی وہ بات کرتے وہ کہتے ہیں کیسے ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اب نماز پڑھیں اور برآمدے میں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا خواب ہے. صحابہ کرام کا اپنے گھر میں زیارت کرنا یہ بڑی زبردست بات ہے. آپ نے یہ تو بیان نہیں کیا کون سے اصحاب تھے، بہرحال جو بھی تھے ہر صحابی نبی جنتی ہے اور ہر ایک کا ایک زبردست مقام اور مرتبہ ہے. اللہ پاک آپ کے گھر میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور نماز کی انہوں نے دعوت دی تو پڑھتے ہوں گے آپ، مزید استقامت رکھیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کریں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، صالح ثواب بھی کرتے رہیں. نیک لوگوں کا، نیک ہستیوں کا اپنے گھر میں دیکھنا بڑا ہی زبردست باعث برکت ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر کوئی پریشانی تھی تو اللہ کی رحمت سے وہ ضرور دور ہو جائے. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا جس میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ریکارڈڈ پیکیج اور آج بھی ایک زبردست معلومات پر مشتمل ایک پیکیج آپ کو دکھانا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب سیگمنٹ کا جس میں ہم صحابہ اولیاء کے خوابوں کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑے زبردست عالم دین اور اپنے زمانے کے اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ صحیح اسناد کے ساتھ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں قحط پڑ گیا. لوگ پریشان ہو گئے، خشک سالی عام ہونے لگی اور خوف ہوا کہ کہیں بھوک کی وجہ سے لوگوں کی اموات واقع نہ ہو جائیں. ظاہر جب قحط ہوتا ہے، غلہ کم ہو جاتا ہے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانور بھی اس میں سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک شخص پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں بارش کی دعا کیجئے، بارش طلب فرمائیے. ان صحابی کا نام ہے بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور مجھے آ کر خواب میں ارشاد فرمایا کہ جا کر عمر کو کہہ دو کہ بارش ضرور ہوگی. اللہ اکبر. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. آج بھی اگر کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا ہے، عرض کرتا ہے، گزارش کرتا ہے تو میرے آقا آج بھی کرم فرماتے ہیں. اور یہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ ظاہری حیات میں بھی جب کسی پریشانی کا شکار ہوتے، خواہ وہ پانی چاہیے ہوتا، دشمن کا خوف ہوتا، کسی اور مرض میں مبتلا ہوتے، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی حملہ ہوتا، کچھ بھی چاہیے ہوتا، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی بیسیوں سینکڑوں واقعات ہیں کہ صحابہ کرام روضہ رسول پر حاضر ہوتے، سلام عرض کرتے اور اپنے دل کی بات اپنے آقا سے کیا کرتے تھے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی دستگیری فرمایا کرتے تھے. وہ آج بھی کرتے ہیں. لیکن دل سے کوئی پکارنے والا تو ہو، دل سے کوئی
گزارش کرنے والا تو ہو. میرے آقا کی برکتیں رحمتیں جیسی اس زمانے میں تھی ویسے آج بھی موجود ہیں. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے, ان کی رحمتوں میں سے وافر حصہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا. آپ اپنے رائے, اپنے کمنٹس, اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے پروگرام سے متعلق اسپیشل اور مدنی چینل اوور آل آپ پروگرامس وغیرہ دیکھتے ہیں تو اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ آپ ہم سے ضرور شیئر کیا کریں. یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک کہیے کہ مزید آگے بڑھنے کے لیے, مزید آگے جو ہماری جرنی ہے اس کے لیے آپ کی آرا جو ہے وہ بہت مفید ہوتی ہے. تو اس میں آپ جھجکا نہ کریں, کوشش کیا کریں کہ آپ جب بھی کوئی اچھی چیز آپ کے ذہن میں کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو آپ ہم سے ضرور جو ہے وہ شیئر کیا کریں. اسد بھائی, آتا ویسے فیڈ بیک جو ہے وہ بہت کم ہے یا کبھی کبھی آتا ہے, تو فیڈ بیک دینے والے کیا نیت کر کے جو ہے وہ فیڈ بیک دیں, کچھ اگر دینا چاہیں تو؟ شاید وہ انتظار کرتے ہو ہم فیڈ بیک دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. ہاں ایسا ہے, ہو سکتا ہے. ثواب کی نیت سے دیں. ظاہر ہے کہ ایک اچھا مشورہ دینا کسی دین کے کام کے لیے سب سے بڑا یہی ہمارے لیے نعم البدل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ اللہ پاک اگر قبول فرما لے, اور مشورہ ہوتا ہے, پہلے اس پہ عمل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہ بھی ہو تب بھی آپ کو مشورہ دینے کا انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا. کیا بات. اچھی نیتیں آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت ساری کامیابیوں کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. support@madnichannel.tv ہمارا آفیشیل ای میل ہے, یہاں پر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, اور میسیجز کے نمبر بھی ہیں, اسی پر بھی آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام میں ہم ایک سیگمنٹ شامل کیا کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو ٹاپ 10 سرچ پریڈکشنز جو ہوتی ہیں, جو سرچ انجن پر رہتے ہوئے لوگ سرچ کرتے ہیں, ان 10 خوابوں سے ہم آپ کو آگاہی فراہم کرتے ہیں اور ان کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں یہ بھی ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جرنی ہماری چلتی آج الفابیٹ وائی پر پہنچ چکی ہے. تو بہرحال ناظرین, ہمارے پاس جو ہے وہ وائی سے کچھ جو سرچ پریڈکشنز ہیں یہ پہنچی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. اسد بھائی, خواب میں یلو ڈریس دیکھنا اچھا ہے اور اچھی خبر کی علامت. ٹھیک ہے. اور خواب میں یلو سانپ دیکھنا, یہ بیماری کی علامت. ٹھیک ہے. یلو پھول دیکھنا ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا پھول دیکھا, مجموعی اعتبار سے پھولوں کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ خواب میں یلو کلر دیکھنا, یلو کلر ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر دیکھا, مختلف چیزوں کے لیے مختلف ہوگا. ٹھیک ہے جی. خواب میں یاسین شریف پڑھنے کی تعبیر. ماشاء اللہ, بہت ہی مبارک ہے. اللہ پاک کا قرب پانے, ایمان میں تقویت ملنے اور اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر توفیق ملنے کی علامت. واہ جی واہ. خواب میں یا علی مدد کہنا اچھا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کی علامت ہے, اور انہیں پکارنا اللہ کی عطا سے ان کو دینے والا ماننے کی یہ علامت ہے. اور جو محبت کرتا ہے ظاہر ہے یہ کلمات وہی ادا کرتا ہے, تو بہت ہی مبارک ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. وہ مشکل میں ہوگا اللہ کی رحمت سے دور ہوگی. ٹھیک ہے جی. خواب میں یا حیو یا قیوم پڑھنا وظیفہ ہے اور بہت ہی مبارک کلمات ہیں, باعث برکت ہے. انشاءاللہ اس سے برکت نصیب ہوگی. ٹھیک ہے جی. باقی سملیرٹی ہے اسد بھائی, پھر یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے, خواب میں یاسین پڑھنا, خواب میں یاسین دیکھنا, اور کلرز وغیرہ کے حوالے سے یہ ساری اس طرح سے ہے. یا علی کہنا, اس کے بارے میں بھی آپ نے جو ہے وہ آپ نے فرما دیا. تو یہ جو ناظرین ہماری پریڈکشنز تھی وائی سے, یہ ریلیٹیڈ سرچ انجن پر جو ہے وہ اس طرح کی پریڈکشنز یہ شو ہوئیں, اور ان کی تعبیریں بھی آپ نے جانی. اور انشاءاللہ اب جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس کے اندر ہمارا الفابیٹ زیڈ ہوگا, اور اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیا سرچ پریڈکشنز آتی ہیں اور ان کی کیا کیا تعبیریں ہوں گی. تو آپ نے نیکسٹ ایپیسوڈ مس نہیں کرنا, کیونکہ یہ سیریز ہماری کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے.
اور انشاءاللہ پھر اس کے جو سارے جتنے بھی ہم نے شارٹس بنائے ہیں، جتنے بھی اس کی ڈیٹیلز وغیرہ تھی، تو یہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں پر جو ہے وہ مل جائے گی. آپ ایزیلی اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اسد بھائی، وقت اختتام کی جانب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور ہمارے پاس ناظرین کے سوالات بھی پہنچتے چلے جا رہے ہیں. سوال ہے، واٹ از دا تعبیر فار سینگ اے ماؤس ان مائی بیڈ روم ان مائی ڈریم؟ Watching mouse, it's not a good sign. This is the sign of a bad person who is not a good person according to his habits, all other things. So you should keep away all the bad people. You should be aware about the people around you, and you should be choosing the right person, the right lady to whom you are going to keep the company with. So inshallah you will get rid of the bad things and bad effects and bad results. So while a person watches such kind of a dream, so he should do sadaqah in the way of Allah Tabarak wa Ta'ala to save him from all the bad things. ٹھیک ہے جی. اسد بھی اور بھی میسیجز ہیں اور اپریسیشن کے میسیجز بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آپ ہمارے لیے اس طرح کا پروگرام لے کر آتے ہیں. اور ایک سوال یہ ہے کہ سر، خواب میں یلو گائے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ اچھا ہے، ٹھیک، اور مال کی علامت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اسد بھی آڈیو کالز کافی ہیں ہمارے پاس اور ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ ان کے جوابات جو ہے وہ ارشاد فرمائیے. کچھ پیغامات میں تب تک تیار کرتا ہوں. جی سنائیے. گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا کہ جس میں کچھ لوگ زمین کھود رہے ہیں اور زمین کھودتے ہی انہیں ایک انمول پتھر یعنی سونے کی شکل کا پتھر ملا جو سونے جیسا ہو، بالکل گولڈ ہے. اور وہ لوگ خالی دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی کسی شخص نے پتھر کو نہیں اٹھایا. پھر میں نے اٹھایا. اس کی آپ تعبیر بتا دیجیے. دیکھیے، گولڈ کا پتھر کا ملنا یہ تو اچھی بات ہے، اچھی علامت ہے. اور زمین کھود کے نکالنا، بعض اوقات اس طرح کی چیزیں مل بھی جاتی ہیں. تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی خبر، کوئی نعمت ملنے کی دلیل ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. میں آسمان پر اڑ رہا ہوں تو اس کی تعبیر مجھے پوچھنی تھی. اڑنے کی 2-3 تعبیریں ہیں. حالات کے بدلنے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے اور سفر سے بھی تعبیر کی جاتی ہے. اگر آپ مشکل میں ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے آسانی نصیب ہوگی. میرے نانا ابو کو ان کی والدہ ملے ہیں خواب میں، تو وہ وفات پا چکے ہیں، تو انہوں نے انہیں پیسے دیے ہیں، یعنی کہ جو کفن ہے نا ان کا، اس میں انہیں پیسے ملے ہیں. تو انہوں نے یعنی کہ قبر کھودی ہے، کھود کے تو انہوں نے دیکھا لاش بالکل ٹھیک ہے، کوئی کچھ ذرا برابر بھی ہوتا ہے نا کہ مٹی بھی ہو، نہیں بالکل ٹھیک ہے. اور کفن پیٹ کے اوپر بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں اور پاؤں کی طرف بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں. جب انہیں نکال کے ریڈی میں رکھ کے خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مقام پہ لے گئے ہیں، وہاں سے وہ واپس لا کے ویسے ہی انہیں دفنانے لگے ہیں، تو ان کے پھر کفن سے پیسے ملے ہیں. حضور آپ اس کے بارے میں مجھے ذرا تعبیر بتا دیں. دیکھیے، پیسوں کا تو کفن سے کوئی ریلیشن نہیں بنتا، ویسے ہی خواب میں نظر آ گیا. البتہ اپنی والدہ کو اچھی حالت میں دیکھنا یہ اچھا خواب ہے. اللہ کی رحمت سے وہ عافیت میں ہوں گی. اچھا خواب ہے. میری بیگم نے خواب دیکھا ہے فجر سے پہلے کہ وہ بڑا گوشت تقسیم ہوتا ہوا ایک پیکٹ میری بیگم کو بھی دیتے ہیں، اور وہ اس سے اور طلب کرتی ہے کہ مجھے اور گوشت دو. ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اس کی تعمیر ہمیں کوئی بتا دیں. اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. گوشت کا دیکھنا، حلال جانور کا، یہ رزق میں وسعت کی علامت ہے. تو اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آمین. مزید. جی، میری والدہ نے یہ دیکھا ہے خواب میں کہ میں مدینہ میں جاتی ہوں عمرہ کرنے کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضے پہ جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں، ادھر زیارت بھی کرتی ہوں، اور وہ مجھے دیکھتی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پہ ملازم ہیں، مطلب خدمت کرنے والے ہیں، اور میں انہیں تحفہ طویف دیتا ہوں اور جدہ چھوڑنے آتا ہوں گھر کے لیے. ماشاء اللہ، بہت ہی مبارک ہے. مبارک جگہوں پر اپنے آپ کو دیکھنا مبارک ہے.
عمرہ جو ہے وہ مکے میں ہوتا ہے اور حاضر مدینہ یقیناً جو بھی عمرے پہ جاتا ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، تو لوگ دونوں کو ایک ہی سے تعبیر بھی کر دیتے ہیں۔ بہرحال مکے میں دیکھنا، مدینے میں دیکھنا باعث برکت ہے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے والدہ کو حقیقت میں بھی مکہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے اسد بھائی، چند ایک سوالات جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ میں بھی میسیجز کے پوچھ لوں۔ میری امی جان نے سفید رنگ کے اونٹ کو خواب میں پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ام ہاشم یہ پوچھتے ہیں۔ اچھا ہے، عزت میں اضافے کی علامت۔ خواب میں لوگوں کو خانہ کعبہ کی چھت پر دیکھنا اور یہ کہتے ہوئے سنائی دینا کہ نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا خواب ہے، ایک نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں بلیوں کو دیکھنا کہ جو کچھ کہہ تو نہیں رہی لیکن ان سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کیا تعبیر ہوگی ایسے خواب کی؟ غیر مربوط سا ہے حضور خواب۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں سونے کی بالیاں چوری ہوتے ہوئے دیکھنا، کس کی دیکھیں، کیسے دیکھیں، اگر اپنی دیکھیں اور واقعی ہیں بھی، ٹھیک ہے، حفاظت کی ترکیب بنائیں۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں پانی پلانا یہ کیسا ہے؟ اچھا ہے، نیک کام ہے، توبہ پر توفیق ملنے کی علامت۔ ٹھیک ہے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اور آج بھی الحمدللہ ہم نے آپ کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی آپ خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے،